ایک ہی خاندان کے ہونا، ہمارے ہی خاندان کے ہونا۔ ہم اگر سید ہے تو سید سے ہی نکاح کریں گے، پٹھان ہے تو پٹھان سے ہی کریں گے، شیخ ہے تو شیخ سے ہی کریں گے، خان ہے تو خان سے ہی کریں گے، مرزا ہے تو مرزا سے ہی کریں گے، قریشی ہے تو قریشی ہی سے کریں گے۔ اور خاص طور سے دیہاتوں میں تو یہاں تک مسئلے ہے کہ انہوں لداف ہے، انہوں فقیر ہے، انہوں فلاں ہے، انہوں فلاں ہے، بلکہ ایسا یہ خاندانوں کی بیماری ہمارے دماغوں میں بٹھا کے رکھے۔ اگر کوئی پیغام لگانے والا کبھی کسی کو بولتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے نا ایک اچھا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، خوبصورت ہے یا دیندار ہے، کچھ بھی بولتا، بعد میں معلوم ہوتا کہ نہیں بھائی انہوں لداف ہے، کہتے ارے کیسی بات بول دیے، کیا کرے، دو چار گالی دیے تک ان کو چھوڑتے نہیں۔ کہ لدافوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہم خان ہیں ہم اس کو دیتے ہیں، کیا سمجھ کے لے کے آئے یہ رشتہ؟ لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کے پہلے خاندان نہیں دیکھ کے رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد بھی لڑائیاں جھگڑے چلتے ہیں، بلکہ اس کے بعد طلاق خلا تک بھی بات چلے جاتی ہے خاندانوں کو لے کر۔ قرآن و حدیث میں ہم ڈھونڈیں گے نا، قرآن و حدیث میں ڈھونڈیں گے نا، یہ خاندانوں کی وجہ سے نکاح کرنا یا نکاح نہیں کرنا، یا خاندانوں سے کوئی اونچا ہو جاتا کوئی نیچا ہو جاتا، ایک بھی دلیل نہیں ملتی، یاد رکھو ایک بھی دلیل نہیں ملتی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ عربی، عرب کے رہنے والے، اور اجمی جو عرب میں نہیں رہتے وہ سب اجمی ہیں، کوئی کسی کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں ہے، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں انہیں کالا ہے، انہیں افریقہ کا ہے، ہم گورے ہیں اس لیے وہ چھوٹا ہے، وہ نچلی ذات کا ہے، اس کو ہم نہیں دے سکتے، ہماری بچی کو نہیں بول سکتے۔ کوئی کسی کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں ہے، لیکن آج بڑے فخر سے بول لیتے ہم سیدہ، ہم خانہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارے وہ بچی ہونا، ہم کو کیا سمجھے تم لوگ، ہماری بڑی فضیلت سمجھتے۔ سیدہ رہنے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا، یاد رکھو۔ اللہ کے پاس کسی کا مرتبہ سید خان پٹھان ہونے سے نہیں ہوتا، یا کوئی فقیر لداف یا کوئی اور ذات کا رہنے کی وجہ سے وہ نچلی ذات کا اور اللہ کے نظر میں نیچا نہیں ہوتا۔ یہ ہم بنا لیے سو ہے ذات پات، لیکن اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو ابو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ یہ بنو بیضہ کے غلام تھے۔ غلام کا مطلب اس زمانے میں جو غلام ہوتا ہے اس سے پھر کمزور کوئی نہیں ہوتا، تو غلام تھے یہ، اور پیشے کے حجام تھے، حجام۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس خاندان کو، اس قبیلے کو، جو بنو بیضہ جو قبیلہ تھا، ان قبیلے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو تم اپنے قبیلے کا داماد بناؤ، ہوں گے یہ غلام، ہوں گے یہ حجام، لیکن تم ان کو اپنے قبیلے کا کیا ہے داماد بنا لو۔ بولے اسی طرح کیا ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ قریشی اونچے خاندان کی عورت، اس زمانے کی قریشی خاندان کی ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن ان کا نکاح جو ہوا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ غلام تھے، نسائی کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچے خاندان کے مالدار بھی تھے، لیکن ان کی بہن کا نکاح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ معلوم ہے نا بلال کے بارے میں کتنی مرتبہ نہیں سنے ہم، غلام تھے، کالے تھے، چھوٹے قد کے تھے، موٹے ہونٹ تھے، اس کے باوجود کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مدینہ کے بہت بڑے مالداروں میں سے ہے، بڑے خاندان والوں، ان کی بہن کا نکاح ہوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کی زندگیوں میں یہ خاندانوں کو لے کر مسئلہ نہیں تھا۔ آج لڑکیوں کے ماں باپ تو ظلم کر دیتے ہیں، نہیں دیں گے تو صرف ہمارے ہی خاندان میں، نہیں تو ہماری بچی کو بوڑھی کرا لیں گے، مار لیں گے ایسے ہی۔ کئی لڑکیاں ہیں 28-30 سال کی عمر، جب پوچھتے ہیں تو بتاتی ہے کہ ہمارے باپ کو صرف ایک ہی ہے کہ اس کے خاندان میں ہونا لڑکا، اب ہمارے خاندان میں وہ ایسا شریف نیک لڑکا مل رہا ہی نہیں، اس لیے ہماری نکاح نہیں ہو رہے، بلکہ رو رہے لڑکیاں۔ یاد رکھو یہ خاندان کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح لوگوں کا یہ سوچنا کہ نہیں وہ خاندان والے رہے تو ایسا رہتے ویسا رہتے، ارے رہن سہن ہر ایک کا الگ ہوتا ہے بھائی، ہر ایک کا بات چیت کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن خاندان صرف نام سنتے ہی ان کو کچھ ایسی نچلی ذات، یہ نیچ قوم ہے، اس طرح سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور توحید کے دعوے دار آج
قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ، ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے بولنے والے بھی آج ہمارے پاس کیا بول رہے؟ انہیں فقیر ہے، انہیں لداف ہے، انہیں یہ ہے، ہم اس سے نکاح نہیں کرتے۔ پھر کون سے قرآن سنت پہ عمل کر رہے ہیں آپ؟ ان حدیثوں پہ عمل ہی نہیں ہے تمہارا، جھوٹے ہے۔ پھر یہ جھوٹے دعوے کرنا فائدے والا نہیں ہے۔ صرف آمین رفع دین تک ہم سنت پر عمل کریں گے، لیکن شادی کے مسئلوں میں اگر یہ خاندان وغیرہ کو دیکھیں گے تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔